تعمیر کر دیا مصطفیٰ اور آپ کے صحابہ نے، اب اس میں زینت کرو۔ اب اگر اس کی دلیل چاہیے سورہ مائدہ کے آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عرفات کے میدان میں یہ آیت کریمہ اتر رہی ہے، نبی کے ذریعے فرمایا جا رہا ہے اے لوگوں میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جب دین مکمل ہے تو ایڈیٹنگ کیوں ہو رہی ہے؟ ایڈیٹنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بیکار کی چیزیں، بلا وجہ کی چیزیں، یہ ساری چیزیں اسلام میں ایڈ ہے، میلاد بنانا ایڈ ہے، یہ بنانا ایڈ ہے۔ نہیں پیارے، یہ ایڈ نہیں ہے۔ اگر ایڈ ہوتا اور اسی آیت کریمہ سے اسلام کی تکمیل کا مسئلہ واقعی طور پر مکمل ہو جاتا تو میں ایک آیت کریمہ بتاؤں، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 250 آپ دیکھیں، اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد بھی ایک آیت کریمہ اتری ہے۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد رسول پاک ایک روایت میں 22 دن رہے، ایک روایت میں 55 دن رہے، یعنی جو بھی ہو، عرفات یہ حج کا موسم ہے، یعنی ذی الحجہ کا موسم ہے، رسول پاک ربیع الاول شریف، تو آپ اس سے بھی اگر لیں تو سفر ربیع الاول ان 2 مہینہ تو ہے، 50 دن کا کچھ تو ہے۔ بہرحال میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ آیت کریمہ عرفات میں نازل ہو رہی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت ابھی اور بھی ظاہری طور پر تشریف فرما ہے۔ تو اب اگر دین مکمل ہو گیا تو آنے والا جو لمحہ مصطفیٰ کا چشم عالم سے چھپنے سے پہلے کا جو لمحہ ہے وہ بتائیے ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے کیا ہے جو ابھی مصطفیٰ 55 دن تک یا 40 دن تک یا 60 دن تک جتنے دن بھی رہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اور ایک اور کھل کر بتا دوں، یہی سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے 280 یا 250 میں، پارہ نمبر 3 میں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے انتقال سے 7 دن پہلے، یہ 22 دن پہلے یہ آیت کریمہ اتر رہی ہے۔ اب اگر بتائیں وہ آیت کریمہ کے بعد یہ آیت اتری ہے تو یہ آیت کریمہ اسلام میں ایڈ کریں گے یا نہیں؟ اگر ایڈ کریں گے تو اسلام میں ایڈ ہونے کا پہلو اگر نہیں ہوتا تو رب کیوں اس آیت کریمہ کے بعد نازل کیا اس آیت کریمہ کو؟ اس لیے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہر ایڈیٹنگ اسلام میں حرام اور بدعت نہیں۔ جو اسلام کو سربلندی عطا کرے، جو اس کی زینت میں نکھار لائے، جو اس کی خوبصورتی میں نکھار لائے۔ ہم نے کپڑا پہنا ہے، ہمارے سطر کے لیے ناف سے پاؤں کافی ہے نا، سطر کے لیے پائجامہ کافی تھا، لیکن ہم نے یہ ساری چیزیں پہنی ہے امتیاز کے لیے، تشخص کے لیے۔ آپ سمجھیں کہ وارث نبی کون ہے اور غیر وارث نبی کون ہے، آپ محسوس کریں۔ ایسے ہی پیارے مصطفیٰ جان رحمت کے سے منسوب پہلو کو بولنے سے پہلے آپ سوچ لینا کہ اللہ پاک کا تقاضا کیا ہے ان کے حوالے سے، اللہ پاک کا منشا کیا ہے رسول کے حوالے سے۔ اللہ کا منشا یہ ہے کہ سنو، نبی کی عظمتوں کے لیے تم جو بھی کرو گے اگرچہ اس کی سند بھی نازل نہیں ہوگی، ہم اسے سند اسی وقت دے دیں گے۔ قرآن پاک میں آپ حدیث پاک، آپ اس کو ایک حدیث پاک بخاری شریف کی آپ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حدیبیہ کی حدیث ہمیشہ سنتے ہیں مگر اس میں ایک نقطہ بتانے جا رہا ہوں۔ رسول پاک ہیں، وضو فرما رہے ہیں، جلدی سے بول کر وضو فرما رہے ہیں۔ قرآن میں بھی نہیں ہے کہ اگر نبی وضو کریں تو تم لوگ چھت کی طرح ہاتھ بنا لینا، اور مصطفیٰ جو ناک سے آپ کا کلی وغیرہ کرے وہ سب ہاتھ میں لے لینا، نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث پاک میں ہے۔ توجہ دیجیے گا، نہ نبی نے کہا اور نہ قرآن میں ہے، لیکن سنیے بخاری کا جملہ سنیے، ما تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم۔ نبی پاک جو نخامہ، ایسے نخامہ ادب کے جملے ہیں، اس لیے نام کی جو جملے ہم اپنے حساب سے بولتے بڑے بولیے، نخامہ جو مصطفیٰ کے ناک سے نکلتا تھا وہ صحابہ میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ ہی پر گرتا تھا، اور جب گرتا تھا تو فَدَلَكَ بِهَا جِلْدَهُ وَجَسَدَهُ۔ وہ صحابہ یہ نہیں کرتے تھے چھینک، جیسے ہماری چھینک اگر آپ کے پاس آ جائے تو پتہ نہیں چہرے کے جغرافی بدل جائے اور ہمیں آئی ایم سوری بھی کہنا پڑے اور ہم کو پوچھنا پڑے، لیکن مصطفیٰ کا جب گرتا، نہ خدا نے کہا تھا نہ رسول نے کہا تھا، گرا تو وہ صحابہ خود بھی لے کر اپنے جسم پر اور اپنے ظاہری بدن پر مل لیا کرتے تھے۔ حدیث کا جملہ ہے قادو یقتتلون، ارے اس کو لینے کے لیے آپس میں لڑتے تھے۔ پوچھے اس صحابہ کرام سے کیوں ایسا کر رہے ہو؟ یہ تو ایڈیٹنگ اسلام ہے، یہ تو قرآن میں نہیں، نہ نبی نے حکم دیا۔ جواب دیں گے ارے مصطفیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، دل کی ضرورت ہوا۔ کیا بات ہے، وہ دل ہے، اس لیے ہم نے دل سے ایسا کیا۔ رب العالمین کے رسول خوش ہو گئے اور مولا تو چاہتا ہی ہے کہ حبیب خوش ہو جائے، چاہے زاویہ کیسا ہو، چاہے شکل کیسی ہو، وہاں عقل نہیں، وہاں مصطفیٰ کی خوشنودی دیکھی جاتی ہے۔ اس لیے اسلام کا تصور کیا ہے، حقیقت تعلیمات مصطفیٰ کیا ہے، رسول پاک کی تعلیمات کو آپ محدود مت کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نہیں کہا آپ کو مکروہ وقت نہ ہو
آپ جتنی چاہے رکعت 2 رکعت کرتے 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 آپ پڑھ لیں, آپ بولیں گے کہ ہاں یہ تو اللہ کی عبادت ہے, لیکن میں پوچھتا ہوں کہاں اللہ پاک نے کہا ہے کہ نفل کثرت سے پڑھا کرو؟ نہیں کہا اللہ پاک نے, لیکن آپ پڑھتے ہیں, وقت رہتا ہے, کوئی ٹوکتا نہیں. جواب ملا توحید کے نخار کے لیے ہے, دل میں توحید کی محبت زیادہ بیٹھے, ہم اس لیے عبادت کر رہے ہیں. تو اللہ پاک کے بندو, تم صرف توحید کے مکلف نہیں ہو, تمہارا کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد 1 سال کے بعد محمد رسول اللہ نہیں ہے, سڈنلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی ہے, اسی کے ساتھ ہے. تو تمہیں اگر توحید میں نکھار لانی ہے تو تعظیم مصطفیٰ میں بھی نکھار لانی ہوگی. اگر عبادت خدا کی کرنی ہے تو عظمت مصطفیٰ کے احترام کی بات بھی کرنی ہوگی. اسی لیے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ سے اگر توحید ثابت ہے, عبادت خدا ثابت ہے, تو محمد رسول اللہ سے تعظیم مصطفیٰ ثابت ہے, عظمت رسالت کا اعتراف ثابت ہے. ورنہ یہ کلمہ پڑھنے کا تصور کیا ہوگا؟ رسول تو عیسیٰ بھی ہے, رسول تو موسیٰ بھی ہے, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اس میں فرق کیا ہے؟ کائنات کا رسول سمجھ میں کہاں آ رہا ہے؟ سمجھنا ہوگا آپ کو کہ جتنے بھی رسول آئے وہ رسول ایسے رسول نہیں ہے, وہ رسول خود ان کی رسالت کی گواہی دے کر کے مومن ہے. آپ محسوس کیجئے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 80 میں اللہ پاک نے رسولوں سے اس رسالت کاملہ اور اس رسول معظم کی رسالت کی گواہی لی ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, ان کو بلیو کرو گے, ان کی مدد کرو گے. رسولوں کو جب یہ کہا گیا جبکہ مصطفیٰ نہیں آئے تھے, نوٹ کیجئے گا نقطہ, جب رسول مصطفیٰ نہیں آئے تھے اور اس وقت ان کو بلیو کرنے اور ان کو ذکر کرنے اور ان کو یاد کرنے کی مشق کرائی جا رہی ہے. آج تو رسول آ گئے ہیں, ایک آپشن موجود ہے, رسول آ گئے ہیں, آنے کے بعد ذکر کو بدعت کہنا یہ کیسی کی کہاں کی منطقی ہے, کہاں کی, بالکل اس کو تو میری جہالت کہیں گے. بھائی نئے آنے والا جو پہلو ہوتا ہے وہ تو مکمل عدم کا پہلو ہوتا, نئے آنے والا پہلو عدم کا پہلو ہوتا, اور آ کر کے جانے والا پہلو ایک وجود کا پہلو رکھتا ہے, ایک وجود کا پہلو رکھتا ہے کہ آ کر گئے ہیں, ابھی نہیں آئے ہیں تو یہاں پر پورے طور پر عدم ہے, وجود کا پہلو نہیں ہے. مصطفیٰ نہیں آئے تھے, سورہ بقرہ کے آیت نمبر 79 میں صاف فرمایا گیا کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا, یہ وہ رسول ہے کہ آمد رسول سے پہلے یہودی اپوزیشن پر ان کے وسیلے سے مدد طلب کرتے تھے, آنے سے پہلے مدد طلب کرتے تھے. یہاں تو ابھی آ گئے ہیں, آنے کے بعد ارے جب نبیوں سے ڈسکس کرنے نہیں, بلیو کرنے اور حمایت کرنے کا آرڈر کیا اللہ پاک نے, تو نبیوں نے کہا بے چوچرا اقررنا ہم بالکل مانیں گے اور ہم بالکل حمایت کریں گے, بالکل ان کی مدد کریں گے. نبی سے تو کوئی بھی مخلوق اعلیٰ نہیں ہو سکتی نا. تو جب نبیوں کو ایسا کہا گیا, نہیں آئے تھے مصطفیٰ اس طرح سے, آنے کے بعد اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ بالکل تصدیق قلبی کے خلاف ہے, ایمانیات کے خلاف ہے. توحید میں نکھار عبادت ہے اور تعظیم میں اور رسالت میں نکھار عظمت مصطفیٰ ہے, محبت مصطفیٰ ہے. چوں چرا کیے بغیر نبی کو ماننا یہی ایمان ہے, چوں چرا کیے بغیر. اسی کی طرف اشارہ کیا ہے آپ کے قرآن میں الذین یؤمنون بالغیب, کہ جو لوگ وہ لوگ حقیقی مومن ہیں جو بے دیکھے ایمان رکھتے ہیں, جو بے دیکھے ایمان رکھتے ہیں وہ حقیقی مومن ہے. بے دیکھے رب کو نہیں آپ نے دیکھا, اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن کو نہیں دیکھا آپ نے, ایک ہی زبان ہے, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا, اور ایک ہی زبان ہے کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں. سرکار دونوں تو آپ ہی بول رہے ہیں, زبان تو ایک ہی ہے, راستہ ایک ہی ہے, راہ ایک ہی ہے. اعتماد مصطفیٰ ختم ہو جائے, محبت کا تقاضا ختم ہو جائے تو بلیف کا کی حقیقت ہی مٹ جائے گی کہ سرکار آپ کی زبان ہے. لیکن نہیں, جب ہم آپ کی بولی پر بے چوچرا قرآن کی قرآنیت سے مانے, حدیث کی حدیثیت کو مانے, تو پھر آپ کی ذات پر ہم ریمارک نہیں کر سکتے. ورنہ ذات پر ریمارک, ان کی باتوں کی ساری بات پر ریمارک آٹومیٹک. بھائی ذات جب مسلم مر جائے تو صلاۃ کہاں ہوگی, عامل مر جائے تو عمل کہاں ہوگا, ہم مر جائیں تقریر کہاں ہوگی. اس لیے مصطفیٰ جان رحمت کو نکاح سے ہٹا دو, ساری تعلیمات ختم ہو جائے گی, کیونکہ ساری تعلیمات کا محور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کو اللہ قادر ہونے کے باوجود کوئی بھی حکم ڈائریکٹ امت کو نہیں دیا ہے. اس لیے آپ اگر محبت مصطفیٰ کے حصول کے تقاضے کی بات کرتے ہیں تو ذات مصطفیٰ کو آپ کو محسوس کرنا ہوگا, آپ کو ایمان میں محسوس کرنا ہوگا. اتباع مصطفیٰ غلامی رسول ہے, اتباع مصطفیٰ ذات مصطفیٰ کی اتباع ہے. توجہ یہاں پر غور کریں, واتبعوہ, اس سے پہلے رسول اللہ کا لفظ ذکر ہے. واتبعوہ یہ نہیں فرمایا واتبعوا تعلیمات ہی کہ رسول کی تعلیمات کی اتباع کرو, نہیں, ذات کی اتباع کرو. ذات حاصل ہو گئی تو بات آٹومیٹک حاصل ہو جائے گی. عظمت فعل عظمت فاعل سے ہوا کرتی ہے, عظمت قول عظمت قائل سے ہوا کرتی ہے. قائل کی عظمت اگر آپ کے پاس معظم ہے
ہوگی، ضرورت اس بات کی ہے کل ہند مجلس تعمیر ملت کے ذریعے سے جو اس کی بنیادی 67 ایئرز سے ان کی بنیادی جو غرض و غایت ہے، افراد تو اس مرتبہ بھی کہا تھا آج ہم ہیں کل نہیں رہیں گے، افراد تو آتے جاتے رہیں گے، لیکن اس کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے رسول پاک کی محبت کی بنیاد پر امت ملت واحدہ بن کر کے رہے، رسول پاک اپنے اسٹیٹس آف ایمان کی بنیاد پر ایک ہو کر کے رہے، توحید کی صرف فرق نہ لگائے، توحید اور رسالت دونوں کی بنیاد پر ایک ہو کر کے رہے، یہی پیغام ہے اور محبت کے حصول کا یہی راز ہے۔ آپ کو محبت کے حصول کے لیے آپ پڑھیے نماز، آپ پڑھیے زکات، آپ جو بھی کرنا ہے کیجئے، لیکن سنیے اگر کوئی بیمار ہے تب بھی محبت کرے، یہ ہے سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل کسی کی محبت پر افیکٹڈ نہیں ہو سکتا، محبت ہر عمل پر افیکٹڈ ہے، ہر عمل پر افیکٹڈ ہے کہ آپ بیمار بھی ہیں تو محبت کا دامن نہیں چھوٹتا، بیمار ہے نماز چھوٹ سکتی ہے، اشارہ کے ساتھ بھی نہیں پڑھ سکتے، ہوش و حواس باطنی ہے، آئی سی یو میں ہے، ہوش اندر سے باقی ہے، محبت کا دامن نہیں چھوٹ سکتا، عمل چھوٹ سکتا ہے، عمل چھوٹ سکتا ہے۔ تو محبت کرنی ہے آپ کو، اینی ٹائم کرنی ہے، تو محبت کو عمل سے ایڈ کرنا ہے، عمل کو محبت سے ایڈ نہیں کرنا ہے، محبت کو مکمل، محبت کو اپنا عنوان حیات بنانا ہے، تب جا کر کے کامیابی ملے گی۔ اب جب بات سمجھ میں آ گئی، دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس عظیم الشان محفل کو اور دیگر محفلیں جو بھی جہاں کہیں بھی منعقد ہو سب کو اپنے فضل سے حبیب پاک کی آمد بہار کے وسیلے سے قبول فرمائے، سب کی حاضری و شرکت کو قبول فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ایک دوسرے کے لیے جو بھی دعا نیک کرتے ہیں مولا کیے ہیں کریں گے، پروردگار سب کو تو محض اپنے فضل سے اپنی رضا کی خاطر قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم